اگر حسین نہ کشتی نجات کی ہوتے، اگر حسین نہ کشتی نجات کی ہوتے، نجات کی کوئی صورت نہ راستہ ہوتا۔ اگر حسین نہ کشتی نجات کی ہوتے، نجات کی کوئی صورت نہ راستہ ہوتا، اور اگر حسین نہ دین کے لیے کھڑے ہوتے، اگر حسین نہ دین کے لیے کھڑے ہوتے، خدا کا دین نہ جانے کہاں کھڑا ہوتا۔ درود پڑھ لیجیے۔ صلی محمد۔ چار مصرے اور دیکھیے کہ اصول دین کے جب سب سمجھ میں آئیں گے، اصول دین کے جب سب سمجھ میں آئیں گے، حسین ابن علی تب سمجھ میں آئیں گے۔ اصول دین کے جب سب سمجھ میں آئیں گے، حسین ابن علی تب سمجھ میں آئیں گے، اور سمجھ میں آئے گا دین خدا کا مقصد بھی، سمجھ میں آئے گا دین خدا کا مقصد بھی حسین ابن علی جب سمجھ میں آئیں گے۔ اصول دین کے جب سب سمجھ میں آئیں گے، حسین ابن علی تب سمجھ میں آئیں گے، اور سمجھ میں آئے گا دین خدا کا مقصد بھی، حسین ابن علی جب سمجھ میں آئیں گے۔ درود پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ آج 9 محرم کی شب ہے، اور اس دن امام عالی مقام نے دشمن سے مہلت ملنے کے بعد، یعنی اس 9 محرم کے دن کو، اب مختلف روایات ہیں، بعض کے نزدیک مغرب سے پہلے اور بعض کے نزدیک یعنی مغرب کی نماز کے بعد، یعنی آپ نے اپنے جو اصحاب تھے اور بنی ہاشم کے جو افراد تھے ان سے جو خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے جو توفیق حاصل ہوئی ہے کہ میں نے امام عالی مقام کے خطبات اور ان کے کلمات کا 50 کلمات کا منظوم ترجمہ کیا ہے، تو اس میں آج کے لیے اس دن کی مناسبت سے وہ میں نے مخصوص کیا ہے۔ وہ جو آج کے دن انہوں نے خطبہ کی جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا منظوم ترجمہ بہت اہم خطبہ ہے۔ جو کیا فرماتے ہیں کہ زمانے میں اصحاب جیسے ہیں میرے، زمانے میں اصحاب جیسے ہیں میرے، نہیں ایسے اصحاب دیکھے کسی کے۔ امام فرما رہے ہیں زمانے میں اصحاب جیسے ہیں میرے، نہیں ایسے اصحاب دیکھے کسی کے، اور کسی کو نہ ایسے ملے اہل خانہ، کسی کو نہ ایسے ملے اہل خانہ، ملا جیسے بے مثل مجھ کو گھرانہ۔ کسی کو نہ ایسے ملے اہل خانہ، ملا جیسے بے مثل مجھ کو گھرانہ، اور مجھے میرے نانا نے دی یہ خبر تھی، مجھے میرے نانا نے دی یہ خبر تھی، عراق آنے کی تجھ کو دعوت ملے گی۔ رسول اللہ نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا، بتا دیا تھا سب کچھ جو حالات۔ مجھے میرے نانا نے دی یہ خبر تھی، عراق آنے کی تجھ کو دعوت ملے گی، وہاں کربلا تیری ٹھہرے گی منزل، وہاں کربلا تیری ٹھہرے گی منزل، وہی تیری ہوگی شہادت کی منزل، وہاں کربلا تیری ٹھہرے گی منزل، وہی تیری ہوگی شہادت کی منزل۔ وہ منزل شہادت کی اب آ گئی ہے، وہ منزل شہادت کی اب آ گئی ہے، بس ایک آج کی رات باقی بچی ہے۔ وہ منزل شہادت کی اب آ گئی ہے، بس ایک آج کی رات باقی بچی ہے، اور میں دیتا ہوں جانے کی سب کو اجازت۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دیتا ہوں جانے کی سب کو اجازت، اٹھاتا ہوں تم پر سے اب اپنی بیعت، میں دیتا ہوں جانے کی سب کو اجازت، اٹھاتا ہوں تم پر سے اب اپنی بیعت،
نہیں تم پہ اب کوئی بھی ذمہ داری، اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں، اس لیے آپ پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ نہیں تم پہ اب کوئی بھی ذمہ داری، نہیں تم پہ اب کوئی بھی بوجھ بھاری، نہیں تم پہ اب کوئی بھی ذمہ داری، نہیں تم پہ اب کوئی بھی بوجھ بھاری۔ یہ شب کا اندھیرا جو چھایا ہوا ہے، یہ شب کا اندھیرا جو چھایا ہوا ہے، تمہیں اس نے اس دم چھپایا ہوا ہے۔ یہ شب کا اندھیرا جو چھایا ہوا ہے، تمہیں اس نے اس دم چھپایا ہوا ہے۔ اب اس رات کا فائدہ تم اٹھاؤ، اب اس رات کا فائدہ تم اٹھاؤ، جدھر سے ہو آئے ادھر لوٹ جاؤ۔ امام اجازت دے رہے ہیں، اب اس رات کا فائدہ تم اٹھاؤ، جدھر سے ہو آئے ادھر لوٹ جاؤ، اور ہر ایک شخص جاتے ہوئے میرے گھر کے، ایک شرط ہے امام فرما رہے ہیں کہ جاتے ہوئے، ہر ایک شخص جاتے ہوئے میرے گھر کے کسی ایک بھی فرد کا ہاتھ پکڑے، یعنی جانے سے پہلے میرے گھرانے کا، میرے اہل بیت کا کسی ایک شخص کا بس ہاتھ پکڑ لے۔ ہر ایک شخص جاتے ہوئے میرے گھر کے کسی ایک بھی فرد کا ہاتھ پکڑے اور نکل جائے پھر اس مقام بلا سے، یعنی ان کو ساتھ نکل کر اس مصیبت کا مقام، اس کربلا سے دور نکل جائے، نکل جائے پھر اس مقام بلا سے، جزا اس کی پائے گا وہ پھر خدا سے۔ یعنی امام جہاں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا کام بھی وہ جو کرے گا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ کہتے ہیں میری بیعت میں اٹھاتا ہوں آپ سے، لیکن اتنا کام بھی کرو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی لیے جزا رکھی ہے۔ لیکن وہ کوئی اور ہی ہستیاں تھیں جو امام کے ساتھ چلے تھے، کسی وہ کم سے کم کسی جزا پہ اس طرح کے نہیں راضی تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ امام کے ہم رکاب جو ہے اپنی جان جو ہے وہ نثار کریں، اور نکل جائے پھر اس مقام بلا سے، جزا اس کی پائے گا وہ پھر خدا سے۔ یہ لشکر جو میرے مقابل کھڑا ہے، یہ لشکر جو میرے مقابل کھڑا ہے، فقط میری جان کے در پہ ہوا ہے۔ یہ لشکر جو میرے مقابل کھڑا ہے، فقط میری ہی جان کے در پہ ہوا ہے، یعنی یہ صرف میری جان کوئی مارنا چاہتا ہے، یعنی مجھ سے ہی اس کی غرض ہے، باقی کسی سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یہ سب جو کچھ ہوا ہے یہ صرف مجھے اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ نکل جائے پھر اس مقام بلا سے، جزا اس کی پائے گا وہ پھر خدا سے۔ یہ لشکر جو میرے مقابل کھڑا ہے، فقط میری ہی جان کے در پہ ہوا ہے، کسی اور سے نہ سروکار اس کو، کسی اور سے نہ سروکار اس کو، فقط ایک میرا سر ہے درکار اس کو۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد والے۔ بارے دیگر بلند تر آواز میں صلوات۔ مومنین کرام، آپ جیسے کہ آج دیکھ رہے ہیں، حالات سے باخبر ہیں کہ دنیا کے جس مقام پر بھی ظلم کے مقابلے میں جو لوگ امام عالی مقام کا پرچم لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کی ہر جگہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اور شرط یہی ہے کہ آج دنیا کے جتنی مظلوم قومیں یعنی مقابلہ کر رہے ہیں ظالمین کا، تو ان کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ امام عالی مقام کا پرچم تھام لیں، تو وہ پھر کس طرح آزادی حاصل کریں گے، یعنی جس طرح حزب اللہ نے آزادی حاصل کی ہے، جس طرح اور جو ہے آج کشمیر کے عوام ہیں یا فلسطین کے عوام ہیں، اگر یہ سارے مل کر امام عالی مقام کا پرچم تھام لیں تو پھر آزادی ان سے دور نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں چند اشعار کہ بلند جو کوئی سر ہے حسینیت سے ہے، بلند جو کوئی سر ہے حسینیت سے ہے، اور ستم گروں کو جو ڈر ہے حسینیت سے ہے۔ بلند جو کوئی سر ہے حسینیت سے ہے، اور ستم گروں کو جو ڈر ہے حسینیت سے ہے، اور رہے حیات میں سر کو اٹھا کے چلنے کا،
رہے حیات میں سر کو اٹھا کے چلنے کا وہ جس کے پاس ہنر ہے حسینیت سے ہے۔ رہے حیات پہ سر کو اٹھا کے چلنے کا وہ جس کے پاس ہنر ہے حسینیت سے ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی یہ ظلمت یزیدیت سے ہے، جہاں جہاں بھی یہ ظلمت یزیدیت سے ہے، اور جہاں جہاں بھی سحر ہے حسینیت سے ہے۔ جہاں جہاں بھی ہے ظلمت یزیدیت سے ہے، اور جہاں جہاں بھی سحر ہے حسینیت سے ہے۔ اور جلی حروف میں لوح جہاں پہ لکھا ہے، جلی حروف میں لوح جہاں پہ لکھا ہے، جہاں بھی فتح و ظفر ہے حسینیت سے ہے۔ جس طرح آج میں نے عرض کیا کہ آج جہاں بھی لوگ جو ہیں مظلوم لوگ فتح و نصرت کا پرچم گاڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ ان کا وہ نعرہ لبیک یا حسین ہے۔ جناب سید حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سربراہ سے جب یہ 2006 میں جنگ ہوئی اور اسرائیل اتنی بڑی طاقت تھی تو اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی کوئی سوچ میں نہیں سکتا تھا۔ یعنی ہم جو ان کی حمایت کر رہے تھے ہمیں بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ان کو اتنی کامیابی ملے گی۔ یہ ہم کہتے تھے کہ یہ شہید ہو جائیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، لیکن یہ تصور بھی یہ نہیں تھا کہ یہ کامیاب لوٹیں گے۔ اور جب اس کے جنگ کے خاتمے پر جب نامہ نگاروں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ نے کس طرح یہ کر دیا ہے، اسرائیل جس کو سارے عرب ممالک شکست نہیں دے سکے تو آپ نے کس طرح شکست دی، کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ سے وہ ہمارا نعرہ لبیک یا حسین ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے کامیابی حاصل کی۔ اور جہاں جہاں بھی یہ ظلمت یزیدیت سے ہے، جہاں جہاں بھی سحر ہے حسینیت سے ہے، اور جلی حروف میں لوح جہاں پہ لکھا ہے، جہاں بھی فتح و ظفر ہے حسینیت سے ہے۔ اور یزیدیت کی جو منزل ہے موت ہے تنویر، یزیدیت کی جو منزل ہے موت ہے تنویر، جو زندگی کا سفر ہے حسینیت سے ہے۔ یزیدیت کی جو منزل ہے موت ہے تنویر، جو زندگی کا سفر ہے حسینیت سے ہے۔ درود پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ بارے دیگر بلند تر آواز میں صلوات پڑھیں۔ چلیے یہ ایک سامنے آ گیا ہے، یہ کہ انہی لوگوں کے لیے جو میدان عمل میں ستیزہ کار جہاں میں امام علی مقام کا پرچم تھامے ہوئے جو دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک ترانہ ہے، ترانے کی شکل میں یہ راہ روانے کربلا بڑھتے چلو، راہ روانے کربلا بڑھتے چلو، پاسداران وفا بڑھتے چلو، اور رونق راہ وفا قائم رہے، رونق راہ وفا قائم رہو، قافلہ در قافلہ بڑھتے چلو۔ یہ جو ہمارے عزادار یہ جو مختلف میدانوں میں جو جہاد کر رہے ہیں ان سب کے لیے رونق راہ وفا قائم رہے، قافلہ در قافلہ بڑھتے چلو، اور سلسلے ٹوٹے ہوئے سب جوڑ کر، سلسلے ٹوٹے ہوئے سب جوڑ کر، سلسلہ در سلسلہ بڑھتے چلو۔ جو آپس میں مختلف طرح کے جو اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ ان کو سب مل کر سب آپس میں جڑ کر جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھتے چلیں۔ سلسلے ٹوٹے ہوئے سب جوڑ کر، سلسلہ در سلسلہ بڑھتے چلو، اور اپنی منزل تک رسائی کا فقط، اپنی منزل تک رسائی کا فقط ہے یہی ایک راستہ، بڑھتے چلو۔ اور مشکلیں جیسی بھی ہوں کہتے ہوئے، مشکلیں جیسی بھی ہوں کہتے ہوئے، یا علی مشکل کشا بڑھتے چلو۔ یہاں تو ایک نعرہ لگ جانا چاہیے، یا علی، یا علی مشکلیں جیسی بھی ہوں کہتے ہوئے، یا علی مشکل کشا بڑھتے چلو۔ اور غم گساروں کے سیاہ ملبوس میں، غم گساروں کے سیاہ ملبوس میں بن کے طوفان سیاہ بڑھتے چلو۔
اور اپنے سینوں پر سجائے تم نشان، اپنے سینوں پر سجائے تم نشان، ماتم شبیر کا بڑھتے چلو، اپنے سینے پر سجائے تم نشان، ماتم شبیر کا بڑھتے چلو، اور حلقہ وحدت بنا کر سب کے سب، حلقہ وحدت بنا کے سب کے سب جو بھی ہیں اہل عذاب بڑھتے چلو، اور نوحہ خان نوحہ گرو مرثیہ گو، نوحہ خان نوحہ گرو مرثیہ گو، ہو کے باہم ہم نوا بڑھتے چلو، یعنی سب کی ایک ہی آواز ہو، مل کر جب چلیں گے تو دشمن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ نوحہ خان نوحہ گرو مرثیہ گو، ہو کے باہم ہم نوا بڑھتے چلو، اور یا حسینو یا حسینو یا حسین، یا حسینو یا حسینو یا حسین، عام کر کے یہ صدا بڑھتے چلو، اور عشق مولا کا جو شعلہ دل میں ہے، عشق مولا کا جو شعلہ دل میں ہے، اور اسے دے کر ہوا بڑھتے چلو، اور خون شاہ کربلا سے ایک نیا، خون شاہ کربلا سے ایک نیا کر کے پیمانے وفا بڑھتے چلو، اور جو حسینی ہیں سبیلیں ان سے تم، جو حسینی ہیں سبیلیں ان سے تم پی کے سب جام ولا بڑھتے چلو، اور وہ جو دسترخوان بچھے ہیں راہ میں، وہ جو دسترخوان بچھے ہیں راہ میں، ان کر لے کر ذائقہ بڑھتے چلو، اور جن کا پیشہ ہے فقط فتنہ گری، جن کا پیشہ ہے فقط فتنہ گری، ان سے ہو کر تم جدا بڑھتے چلو، کسی فتنہ گر کو اپنی صفوں میں جاود۔ اور آخری شعر کہ اے عزاداران ابن سیدہ، اے عزاداران ابن سیدہ، لے کے زہرا کی دعا بڑھتے چلو۔